حافظ محمد ابراہیم مدثر انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں حافظ عبدالباسط حسانی حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید ایک کلام سے آغاز کر رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ جو شعر سمجھ میں آئے ایمان تازہ ہو تو محبت سے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہیں گے۔ درخواست ہے کہ تمام احباب مل کر محبت ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔
ہم نے علماء سے سنا ہے درود پاک ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے پر اللہ جل شانہ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پڑھنے والے کے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال میں اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے یا اللہ جو میرا بھائی جتنی محبت سے اور جتنا بلند آواز سے درود پاک پڑھے اسے اتنا جلدی مدینے لے جا۔ بلند آواز سے پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ، آپ بھی کہہ دیں اللہ 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 اللہ۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملے، کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ اللہ 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 اللہ، سب کی آواز ہے اللہ 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 اللہ۔ میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو، میرا عشق سمندر جیسا ہو، اور تیرے پیمبر جیسا ہو۔ آپ جب تک سارے مل کر سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں آگے شعر نہیں سناؤں گا آپ کو، مل کر کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو، میرا عشق سمندر جیسا ہو، اور تیرے پیمبر جیسا ہو، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ۔ تیری رحمت یوں اپنائے مجھے، آنکھوں پر وقت بٹھائے مجھے، تجھ بن ایک سانس نہ آئے مجھے، شیطان
بہکائے مجھے، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ۔ سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں سدا ہیرے کی طرح۔ سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں سدا ہیرے کی طرح۔ مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ آئیے مل کر ایک خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں اور ہمارے پیر و مرشد محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب میرے حضرت فرماتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے خوبصورت آواز کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، دل ہونا چاہیے، دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، نعت پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو کچھ بند آپ کو سناؤں گا، آپ چاہیں تو پنجابی میں بھی سناؤں گا انشاءاللہ، اور ذوق ہو تو پشتو میں بھی سناؤں گا۔ اب تو کہیں سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو چند اس کلام میں انشاءاللہ بند سناتا ہوں اور جلدی 120 کی سپیڈ میں سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ ایک مصرع جو میں نے پڑھنا ہے وہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ ہم دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں، آج اللہ کے نبی کی محبت میں بھی مقابلہ کریں ذرا، میں کہوں محمد ہمارے، نبی کا دیوانہ حضور کی محبت میں ذرا مل کر کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا،
جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ابوبکر عمر عثمان و علی جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں۔ شان صحابہ میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں لیکن پتہ چلے صحابہ کے عاشق بیٹھے ہیں، ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ صدیق و عمر، ابو بکر و عمر، عثمان و علی جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو، رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو، رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ رحمت کا بھرم بھی ان سے ہے، شفقت کا بھرم بھی ان سے ہے۔ ٹھکرائے ہوئے انسانوں کو آقا نے کبھی ٹھکرایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ دکھ مک گئے سب دکھیاں دے، خوشیاں دے ویلے آئے نے۔ پنجابی سمجھتے کہ نہیں آپ؟ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے لکھے ہوئے اشعار ہیں، میں اختصار سے بس پڑھتا ہوں کہ دکھ مک گئے نے سب دکھیاں دے، خوشیاں دے ویلے آئے نے۔ بڑھ رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے، آقا تشریف لے آئے نے۔ مکھ چند بدر شانی مت چمک گلاٹ نورانی، کالی زلف پہ اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریا۔ اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا۔ سچ آنکھ رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ لجپال جدا رکھوالا ہے، انہوں کون مٹاون والا ہے۔ ساڈی اس سوہنے نل لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے، 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 جیڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور چونکہ یہ ختم نبوت کورس کی تقسیم انعامات کا پروگرام ہے تو میں آپ کو یہ شعر سناتا ہوں، پوری محبت سے سنیں۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ ختم نبوت کے دیوانے بن کر کہیں ذرا سبحان اللہ کہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس سنبل پوش کے میں قرباں، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین۔ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین، آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین۔ مٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، کٹ جائیں گے ان
کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان، آخر میں سارا مجمع کہے ذرا، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہماری خوش قسمتی عروج پر ہے، الحمدللہ۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی کے فرزند ارجمند خلیفہ اجل حضرت مولانا پیر سیف اللہ احمد صاحب حفظہ اللہ، اور ہمارے جناب عبد الباسط حسان صاحب، اور یہ دیگر یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے خلفاء اور دیگر مہمانان گرامی قدر، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور سے سیفی بھائی نے بہت کرم فرمایا، تشریف لائے، ہمیں بہت خوشی ہے، اور خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں حافظ شعیب صاحب اور ہمارے خالد بھائی خالد عمران صاحب، یہ حضرات تشریف لائے، انہوں نے وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام کی رونق میں اضافے کا باعث بنا، الحمدللہ۔ اس پر میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ان سب حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں اب حائل ہونا نہیں چاہتا۔ مہمان خصوصی ہمارے سیفی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جناب مولانا سیف اللہ احمد صاحب صاحبزادہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی۔ یہ لوگ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور بالآخر یہ سلسلہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر تام اور مکمل فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بھی بنایا، امام المرسلین بھی بنایا، امام الملائکہ بھی بنایا، بلکہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کو عرش پر بلا کر قاب قوسین کے مقام پر بھی فائز فرمایا اور اپنا دیدار بھی کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ جو اس عقیدے سے منحرف ہوتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اور کسی اور کو نبی مانتا ہے، چاہے ذلی، بروزی، تشریعی، کسی بھی طرح سے، وہ انسان گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں اس بات کی بشارت دی کہ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اعلان کرے گا، وہ انسان خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا۔ تو ختم نبوت کا مفہوم اور معنی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کے اندر نبوت والی صفات ہیں، کہ انسان یہ کہے کہ میں نے اس کے اندر نبوت والی صفات دیکھیں اس لیے میں نے اس کو نبی مان لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتہائے نبوت ہیں، لہذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کسی ایک گڑھے میں ہی جا گرے گا۔ اور اسی عقیدے کے اوپر حضرات صحابہ کرام کا بھی اجماع ہوا، اور اس وقت میں اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے انہوں نے جہاد بھی کیا۔ لیکن آج آپ کے سامنے مقصد عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا نہیں، کیونکہ وہ یہاں پر علماء کرام نے جو کورس کروایا اس کے اندر تفصیلی بتا دیا ہوگا۔ یہاں پر فقط آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب دینا مقصد ہے، جو اس مجلس کا ہمارا موضوع ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ قیامت تک اب کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب وہ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا وہ مکمل دین ہے، وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کی حیات سے لے کر انسان کی موت تک ہر قدم پر یہ دین اس کو رہنمائی دینے کے لیے کامل اور مکمل ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں، کوئی ایسا قدم نہیں کہ جہاں پر جا کر انسان کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ اب مجھے یہاں پر دین رہنمائی نہیں کرتا۔ ہر جگہ یہ دین اس انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔
تو اس لیے یہ دین ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ رب العزت اس دین کے اوپر راضی ہو چکے ہیں، لہٰذا اب کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ جب کوئی اور دین قابل قبول نہیں تو اس لیے کوئی اور نبی بھی قابل قبول نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مکمل دین لے کر آئے، ایک مکمل ضابطۂ حیات لے کر آئے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام دروازوں کو بند کر دیا سوائے دین اسلام کے۔ اب کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لوں، میں جنت کو حاصل کر لوں، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اس دین پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس لیے یہ دین مکمل ہو چکا، اس لیے اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن اس کو کسی ایک چھوٹے سے کپڑے میں والدین لپیٹ دیتے ہیں، کچھ دن وہ اسی کپڑے میں لپٹا رہتا ہے، پھر 2 4 5 8 10 دنوں کے بعد اس کے لیے ایک تھوڑا بڑے سائز کا کپڑا بنا دیا جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے لیے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے کپڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے اس بچے کا قد بڑھتا رہتا ہے، وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، تو اس کے کپڑے کا سائز بدلتا رہتا ہے۔ پھر زندگی کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بچے کا قد بڑھنا ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس قد کے نہ بڑھنے کی وجہ سے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا جو سائز ہوتا ہے وہی سائز رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کو سائز تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پہلے میرا قد 5 فٹ 3 انچ تھا، اب 4 فٹ ہو گیا، اب 4 انچ ہو گیا، 6 انچ ہو گیا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اب قد نہیں بڑھ رہا۔ بالکل اسی طرح جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو بہت تھوڑے سے احکام تھے، کیونکہ انسانیت تھوڑی تھی نا، تو اللہ رب العزت نے چند احکام عطا فرما دیے، جیسے بچے کو چھوٹی چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسانیت بڑھتی رہی، احکام نازل ہوتے رہے، کتابیں صحیفے نازل ہوتے رہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت اپنے قد کے اس عروج تک پہنچ چکی تھی کہ اب قیامت تک اس کا قد نہیں بڑھنا تھا، اب قیامت تک وہی سائز رہے گا، اس لیے اب کسی اور دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل کامل اور مکمل دین ہے۔ آپ کو اس کے اندر مذہبی رہنمائی بھی ملے گی، آپ کو اس کے اندر صحت کے حوالے سے بھی رہنمائی ملے گی، حتیٰ کہ آپ کو اس کے اندر وہ تمام باتیں بھی ملیں گی جو انسان کو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں۔ آپ کو اس کے اندر یہ بھی ملے گا کہ کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے، کس انداز میں کھانا چاہیے، پانی پینے کا طریقہ بھی ملے گا، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز کی رہنمائی آپ کو دین اسلام میں مل جائے گی۔ تو اس لیے اب قیامت تک کوئی اور دین نہیں آئے گا، یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس وجہ سے اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ پھر اسی سوال کے اندر ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ دین اسلام تحریف سے پاک دین ہے، اس کے اندر اب قیامت تک کوئی انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس صحیفے، اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا
اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، جس دین کی حفاظت خود رب ذوالجلال کر رہے ہوں، کون ہے جو اس دین کے اندر تحریف کر سکے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک جتنے بھی ادیان آئے، کسی بھی دین کا ذمہ، حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا، اس لیے ان کے اندر تحریف ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے توریت کو نازل فرمایا، لیکن آپ کے جانے کے بعد اس کے اندر تحریف ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے زبور کو نازل فرمایا، اس کے اندر تحریف ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل کو نازل کیا گیا، اس کے اندر بھی تحریف ہو گئی۔ آج آپ کو کتنی طرح کی انجیل مارکیٹ میں مل جائیں گی، کوئی انجیل برنباس ہے تو کوئی انجیل کس طرح کی ہے، آپ دیکھیں تو اصل انجیل آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی، کیونکہ اس دین کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا، لیکن دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا، اس لیے اب اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ اب یہ سمجھ لیں، جب بادشاہ کسی ملک کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ اس ملک کی حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے، تو اس حفاظت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس ملک کی حفاظت کے لیے بادشاہ ایک فوج تیار کرتا ہے۔ وہ فوج ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہوتی ہے۔ وہ فوج زمینی بھی ہو سکتی ہے، فضائی بھی ہو سکتی ہے، بحری بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی فوج تیار کرتا ہے، اور اس فوج کے ذمے بادشاہ یہ لگاتا ہے، چونکہ یہ ملک میری حفاظت میں ہے، اس لیے میں نے تمہیں تیار کیا ہے، اب تم اس ملک کی حفاظت کرو گے، لہذا تم میرے نمائندے ہو۔ ہر ملک کی حفاظت کا یہی طریقہ ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، باہری فوج بھی ہے، بری فوج بھی ہے، فضائی فوج بھی ہے، وہ ملک کی حفاظت میں لگی ہے۔ ہر ملک اسی طرح حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس ذمے کو اللہ رب العزت نے کیسے پورا کیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو طرح کی فوج تیار کی۔ ایک وہ فوج جو اس قرآن مجید کو حفظ کرتی ہے، پورا کا پورا زبانی یاد کر لیتی ہے۔ اگر قرآن مجید کو بالفرض و تقدیر کوئی انسان حذف کر لے کہ کوئی کتابی شکل میں قرآن نہیں ہے، تو بھی حفاظ اپنے حافظے سے پورا کا پورا قرآن دوبارہ تحریر کروا سکتے ہیں۔ اس لیے سازشیں ہوئیں، اپنے وقت میں لوگوں نے سازشیں کی، قرآن مجید میں تحریف کر دی گئی، قرآن مجید میں الفاظ ڈال دیے گئے، لیکن فوراً اس وقت حفاظ درمیان میدان میں آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پر یہ غلطی ہے، یہاں پر یہ زیر کی جگہ زبر لگا دیا، یہاں پیش لگا دی۔ ایک شخص نے دین اسلام قبول کیا۔ کس نے پوچھا تم نے دین کیسے قبول کر لیا؟ اس نے کہا دیکھو، میں نے سب سے پہلے ایک توریت لی، اور میں نے اس توریت کے اندر کچھ جگہوں پر تبدیلی کر دی، اور اس کے بعد میں ایک ربائی کے پاس گیا جو یہودیوں کا عالم تھا، اور میں نے اس کو دی اور اس کو کہا کہ آئندہ تم اپنے گرجا گھر میں جب درس دینا تو میری اس توریت سے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ کہتے 1 سال میں نے انتظار کیا، وہ درس دیتا رہا، لیکن میری اس کتاب کے اندر جو تحریف شدہ عبارتیں تھیں اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ صحیح دین نہیں ہے۔ پھر میں نے انجیل لی، اس کے اندر تحریف کی، اور ایک پادری کو دی کہ آئندہ تم نے جب درس دینا ہو تو میری اس لکھی ہوئی انجیل سے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ 1 سال اس نے درس دیا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ایک قرآن مجید لیا، اس قرآن مجید کے اندر میں نے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، زبر کو زیر، زیر کو پیش کر دیا، کچھ جگہوں پر ایسا کر کے میں نے ایک حافظ کو دیا، ایک عالم کو دیا، اور اس کو کہا کہ آئندہ آپ درس دینا تو میرے اس قرآن مجید سے دینا۔ کہتے ہیں ابھی 3 دن گزرے تھے، میرے گھر میں دروازہ کھٹکا، میں نے کھولا تو وہی عالم باہر کھڑے تھے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قرآن مجید کی کتابت تم نے جاگتے ہوئے کی ہے یا سوتے ہوئے کی ہے؟
میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا فلاں 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 جگہ پر یہ غلطی تم نے کی ہے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ وہ کامل دین ہے کہ جس کے اندر تحریف ممکن ہی نہیں ہے. تو اس دین کے اندر تحریف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو فوج، اس میں ایک اللہ رب العزت نے حفاظ کو کھڑا کیا. آپ رشیا میں چلے جائیں، جب یہاں پر کمیونزم آیا، سرخ آندھی آئی، اس نے پابندی لگا دی کہ کسی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی، کسی گھر کے اندر عربی نہیں بولی جائے گی. اگر کسی گھر کے اندر عربی کا کوئی کاغذ مل گیا تو پورے گھرانے کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا. اس طرح وہاں کی حکومت نے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا. کہیں پر دیکھتے کہ وہاں پر لوگوں کو دینی تعلیمات دی جا رہی ہیں تو فوج، ان کی پولیس پہنچ جاتی اور ان کو مار دیتی. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا رشیا جانا ہوا کہ وہاں کے علماء نے مجھے وہاں کے بارے میں بتایا کہ حضرت جب یہ حالت ہوئی تو اسی حالت میں سالوں گزرتے چلے جا رہے تھے تو ہمارے علماء پریشان ہو گئے. تو اس طرح آنے والی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے. اس وقت انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے ایک بڑی بڑی جگہیں کرائے پر لے لی. اس کے اوپر والی جگہ پر جو پہلی منزل تھی وہاں پر انہوں نے ایک کلب بنا دیا، لیکن اس کے بیسمنٹ کے اندر انہوں نے مدارس کھول دیے. بیسمنٹ میں جانے والے دروازے کو انہوں نے بند کر دیا، الماریاں رکھ دی یا بالکل اینٹیں لگا کر بند کر دیا. جو بچہ اس مدرسہ بیسمنٹ کے مدرسے میں داخل ہوتا اس وقت تک نہیں نکل سکتا تھا جب تک مکمل حافظ قرآن نہ بن جائے. اب پولیس جب چھاپا مارتی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تو یہ کلب ہے جی، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کھانا پینا چل رہا ہے، کلب ہے، تو اس لیے پولیس کچھ نہ کہتی. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کلب کے نیچے علماء کس طرح دین آگے نسلوں تک پہنچا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ 6 مہینے، ایک سال تک ماں اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا دین کی قربانیوں کے لیے، یہ کیا، اپنے بچوں کو اس طرح دین پڑھایا. وہ کہنے لگے کہ حضرت بعض علماء اور قراء اور حفاظ نے جب پابندی لگ گئی تو درزی کا کام شروع کر دیا اور اپنے ساتھ ایک شاگرد کو بٹھا لیا. اب درزی کا کام اس کو سکھانے لگ گیا کہ کس طرح کپڑا سیتے ہیں، کس طرح کاٹتے ہیں. لیکن یہ ظاہر میں تھا، حقیقت یہ تھی کہ وہ روزانہ 1 یا 2 آیات اپنے اس شاگرد کو یاد کروا دیتا، جس طرح ایک نابینا بچے کو قرآن مجید حفظ کروایا جاتا. پولیس آتی، پوچھتی کیا کر رہے ہو، تو بتاتے جی یہ درزی کا کام سیکھ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ قرآن مجید اس کے سینے میں منتقل کر رہا ہوتا. کہتے ہیں اس طرح کر کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا گیا. وہ خود وہاں کے شیخ الحدیث اور مفتی صاحب فرمانے لگے کہ حضرت ہمارے گھر میں دسترخوان کے اوپر لوگوں کو علم پڑھایا جاتا تھا. ہم دسترخوان بچھا لیتے تھے گھر کے اندر، سب بیٹھ جاتے تھے، کھانا پینا چل رہا ہوتا تھا اور اس طرح درس بخاری چلتا تھا. پولیس آتی تو کیا ہو رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لہٰذا پولیس کچھ نہ کہتی. فرماتے ہیں اس دسترخوان کے مدرسے کے اوپر بیٹھ کر میں نے اپنے والد سے پوری کی پوری بخاری شریف پڑھی ہے. اس طرح مجاہدہ کر کے ان علماء نے اگلی نسلوں کو یہ قرآن منتقل کیا ہے. فرماتے ہیں 90 سال اس کنڈیشن میں گزرے. 90 سال کے بعد جب کمیونزم ختم ہوا، دوبارہ سے لوگوں کو آزادی ملی، تو علماء نے سوچا کہ 90 سال دین سے دوری رہی، 90 سال لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے کو ملا، تو ہمارا یہ گمان ہوا کہ ہم ایک قرآن مجید کی محفل منعقد کرتے ہیں جس میں ان قراء کو بلائیں گے جو مکمل حافظ قرآن ہوں گے، تاکہ لوگوں کے سامنے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور لوگوں کو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروانے کا ذوق اور شوق پیدا ہو. فرماتے ہیں ہم نے اعلان کر دیا جو مکمل حافظ قرآن ہیں وہ صرف ہماری اس محفل میں شرکت کر سکتے ہیں. علماء کہنے لگے حضرت ہمارا گمان تھا 200 300 400 پورے ملک میں حافظ قرآن ہوں گے، لیکن حیرانگی اس وقت ہوئی جب 14,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں کہ ہم مکمل حافظ قرآن ہیں.
فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ 90 سال پابندی رہی، یہ حافظ کہاں سے تیار ہو گئے؟ اللہ رب العزت نے اس طرح ان علماء کو صبر و تحمل کے ساتھ دین کے لیے قربانیاں اٹھانے کے لیے قبول فرمایا، اور انہوں نے دین اپنی نسلوں میں منتقل کیا۔ اس لیے یہ حفاظ قرآن مجید کے حروف کے محافظ ہیں، یہ اللہ رب العزت کی اس فوج میں شامل ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو ایک فوج اللہ رب العزت نے تیار کی جو حفاظ کی شکل میں ہے، اور دوسری فوج اللہ رب العزت نے تیار کی جو علماء کی شکل میں ہے۔ حفاظ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، علماء معانی قرآن کے محافظ ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی آیت کا معنی بدل دے، یہ فوراً اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں کہ تم نے فلاں جگہ غلطی کر دی، فلاں آیت کا مفہوم بدل دیا، فلاں آیت کا معنی بدل دیا۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی فوج ہے، اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ اب آپ بتائیں فوج میں چنے ہوئے بندے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو یہ علماء، یہ حفاظ، یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو اس دین کے اندر اب کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ حضرت والد صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رشیا میں تھا تو وہاں پر ایک سڑک کراس کر رہا تھا، تو میرے ساتھ وہاں کے لوکل 2-3 حضرات تھے جن سے تعلق جڑ گیا تھا۔ تو اتنے میں ایک خاتون نے ہمیں دیکھا تو دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور اشارے کنائے سے کچھ بات کرنے لگی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لوکل ساتھی سے کہا کہ حضرت ان سے پوچھیں کہ یہ خاتون کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ دیکھیں میں مسلمان ہوں اور آپ لوگ بھی اپنے حلیے سے مسلمان نظر آتے ہیں، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی قرآن مجید موجود ہے؟ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس پاکٹ سائز کا ایک قرآن مجید موجود تھا، تو میں نے وہ اپنی جیب سے نکال کر اس کو دیا۔ وہ خاتون اس قرآن مجید کو چوم رہی ہے، کبھی آنکھوں پہ لگا رہی ہے، سر پہ رکھ رہی ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے بچھڑ جاتی ہے اور پھر ملاقات کرتی ہے نا، تو محبت کا جو انداز ہوتا ہے، اس خاتون کا وہ انداز تھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، عجیب والہانہ انداز سے یہ کام کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ اس انداز میں قرآن مجید کے ساتھ محبت کا انداز جو اختیار کیا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کمیونزم تھا، 90 سال تک اس کی حکومت رہی، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، 40 سال میں آج پہلی دفعہ میں نے قرآن مجید کی زیارت کی ہے۔ اب آپ بتائیں اس دور میں بھی اس دین کو محفوظ کس نے رکھا؟ ان علماء نے اور حفاظ نے رکھا۔ تو اس لیے یہ دین تحریف سے پاک دین ہے، اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل، دوسرا یہ تحریف سے پاک، اور تیسرا کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت کا جو کام تھا وہ اس امت کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی آئے، اب ان کو اپنے معاون کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ رب العزت ایک اور نبی کو بھیجتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاون کی ضرورت تھی تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوا کرتے تھے، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک کوئی یہاں کام کر رہا ہے، کوئی نبی دوسرے علاقے میں، کوئی خاص جگہ پر، لیکن
اس امت کے لیے اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعوت کا کام تھا وہ اللہ نے امت کے سپرد کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بعد صحابہ کرام نے یہ بیڑا اٹھایا اور پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہو گئے. آپ دیکھیں یہ چائنا اور اس سائڈ پہ دین اسلام کیسے آیا؟ اسی طرح آیا. حضرات صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ کرام یہاں آئے, انہوں نے تجارت شروع کی, ان کی تجارت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پورے علاقے میں دین کو پھیلا دیا. یہاں پہ آج بھی دیکھیں ہماری تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور وہ دعوت کا کام کر رہی ہے. علماء دعوت کا کام کر رہے ہیں, صلحاء کا دعوت کا کام کر رہے ہیں. کہیں پر بھی کوئی بھی مسلمان ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ضرور دعوت کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو پہلی امتوں میں کام اللہ رب العزت نے انبیاء سے لیا, اس امت پر اللہ کا فضل ہوا, اللہ تعالیٰ وہ امت سے کام لے رہے ہیں. تو جب امت کے ذمے ہی کام وہ آ گیا تو اس لیے اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلا یہ دین مکمل ہے, دوسرا تحریف سے پاک ہے, تیسرا وہ یہ کہ یہ امت کے سپرد دعوت کا کام ہو گیا, اور چوتھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالی اہل عرب کے نبی بن کر تشریف نہیں لائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے نبی بن کر تشریف لائے, ساری مخلوقات کے نبی بن کر تشریف لائے. پہلے انبیاء کسی خاص علاقے کے لیے تشریف لاتے تھے, خاص قوم کے اندر آتے تھے, خاص جگہوں کے لیے آتے تھے, اس لیے ایک وقت میں کئی انبیاء بھی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے, حتیٰ کہ جنات کے نبی بھی بن کر تشریف لائے, ہر مخلوق کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے, اس لیے اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کوئی انسان یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجھے اشارہ ملا ہے, میں ذلی نبی ہوں, بروزی نبی ہوں, تو وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلیئر کٹ بالکل صاف انداز میں فرما گئے کہ میں آخری نبی ہوں, تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس لیے اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. اور ایک آخری جواب, ایک تو یہ کہ مکمل دین ہے, تحریف سے پاک دین ہے, اور دعوت کا کام امت کے سپرد ہو گیا, اور چوتھا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے نبی ہیں, اور پانچواں یہ کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں کچھ ایسے لوگوں کو چن لیا جو وقت کے مجدد بنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری امت میں ایسے اولیاء اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو اللہ رب العزت مجدد کے مقام پر فائز فرمائیں گے, اور وہ ہر صدی میں ہوں گے. ہر 100 سال کے بعد ایسے مجدد اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جو دین کے اندر ملاوٹ کو دور کر دیں گے, بدعات کو ختم کر دیں گے, اور سنت کو لوگوں کے اندر رائج کر دیں گے. اس لیے یہ مجددین ہر صدی میں آتے ہیں. حضرات علماء کرام نے مجددین کے نام لکھے ہیں. پہلی صدی میں حضرات صحابہ کرام تھے, مجددین سے بہت بلند درجہ تھا. لیکن جب ہم دوسری صدی میں آتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا گیا, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا, پھر اسی طرح وقت کے ساتھ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا. زمانہ قریب میں علماء کرام نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد قرار دیا کہ انہوں نے دین کے اندر جو بدعات لوگوں نے داخل کر دی تھی ان کا رد فرمایا, ان کو دین سے دور کر دیا, اور ایک صاف ستھرا دین اپنی اصل شکل میں لوگوں تک پہنچا دیا. تو اس لیے اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا
اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی جہنمی، اور اس انسان کو نبی ماننے والا بھی جہنمی۔ اور یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ فتویٰ قرآن مجید کا ہے، کیونکہ وہ انسان ایسے شخص کو نبی مان رہا ہے جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، تو قرآن مجید کی آیت کا منکر ہے، اور قرآن مجید کی آیات کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج انسان جہنم کا لقمہ ہی بنا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عقیدے کے اوپر ڈٹ جائے کہ اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام عقائد کو اللہ رب العزت اہل سنت والجماعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے ذریعے سے عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدے کی خاطر کام کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اس پروگرام کے حوالے سے کچھ حضرت کی بھی خدمت میں اور آپ تمام مہمانان گرامی کی خدمت میں بھی تھوڑے سے تعارف کرواؤں گا کہ الحمدللہ اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں اس آئیڈیا کی ابتدا ہوئی تھی، اور وہ اس طرح سے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ مختلف پروگرام بڑوں کے لیے تو ہو رہے ہیں، درس نظامی بھی چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ شام کے اندر بھی ایک درس نظامی کا ایک پروگرام ہے، وہ بھی اپنی جگہ چل رہا ہے، درس قرآن کریم بھی کا بھی اہتمام ہے، لیکن بچوں کو اپنے عقائد پر مضبوط رکھنے کے لیے اور ان کو دین سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے، عمل کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ پروگرام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلے ایک پروگرام نونہالوں کا رمضان اس عنوان سے شروع کیا تھا، اور جب شروع کیا تھا تو ہمارے ذہن میں یہی بات تھی کہ 10-15 بچے ہوں گے، ہم ان کو دین سے متعلق کچھ بنیادی آگاہی دیں گے، لیکن وہ رسپانس ہماری ایکسپیکٹیشن سے، ہماری امیدوں سے بہت بڑھ کے تھا، اور الحمدللہ 130 بچوں نے رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پر کلاسز لی۔ روزانہ اس کے اندر ایک عقیدہ سکھایا جاتا تھا، ایک مسئلہ سمجھایا جاتا تھا، ایک دعا سکھلائی جاتی تھی، ایک سورت یاد کرائی جاتی تھی، اور ایک واقعہ بچوں کو سنایا جاتا تھا۔ تو الحمدللہ وہ ایک پروگرام ہوا۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز کے نام سے۔ اس میں بچوں کو ایک کتاب دی گئی کہ وہ اس کتاب سے سیرت سے متعلق مسائل کو یاد رکھیں، اور جب انہوں نے یاد کیا تو آخر میں ان کا ایک باقاعدہ کوئز لیا گیا، امتحان لیا گیا، اور اس کے مطابق ان کو پوزیشن ہولڈرز کو انعامات ملے، اور جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو بھی انعامات دیے گئے۔ یہ تیسرا اسی سلسلے کا پروگرام ہے۔ میں حضرت سے چاہوں گا کہ وہ اس کے سلسلے میں دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام پروگرام کو آگے بھی ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان پروگرام کو، اس طرح کی جتنی بھی انیشیٹوز ہیں ان کو اللہ رب العزت قبول بھی فرمائیں اور مقبول بھی فرمائیں۔ تو یہ ختم نبوت کے نام سے کورس تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ابھی سردیوں کی چھٹیاں تھیں ان کے اندر بچوں کو عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بنیادی مسائل پر آگاہی دی جائے، انبیاء کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور جھوٹے نبی کی سچی کہانی کیا ہے، مدعیان نبوت کون کون سے تھے، ان کے کچھ نام، ان کے کچھ حالات، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور یاجوج ماجوج دجال سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ان تمام بنیادی باتوں پر مشتمل ایک عقیدہ ختم نبوت کا کورس تھا۔ الحمدللہ اس میں تقریباً کوئی 70 کے قریب بچوں نے حصہ لیا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ ان کا امتحان ہوا، اور اس امتحان میں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے، اور جن بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کو بھی انعام بھی دیا جائے گا، اور ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو پوزیشن ہولڈر طلبہ ہیں ختم نبوت کے اس کورس میں، اول پوزیشن حاصل کی ہے عباد اللہ ولد محمد عاصم۔
عباد اللہ ولد محمد عاصم. آگے تشریف. دوم پوزیشن حاصل کرنے والے دو طلباء اکرام ہیں. نمبر 1 محمد حاشر قریشی ولد محمد فرید احمد قریشی، محمد ارحم ولد ریحان. سوم پوزیشن بھی دو طلباء نے حاصل کی ہے. اکراش ولد ریاض احمد، محمد احمد صدیقی ولد فہیم حسن صدیقی. اس کے بعد یہ تمام طلباء موجود ہیں، ان کے سرٹیفکیٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں، انعام بھی موجود ہیں. اگر ایک ایک کا نام پکارا جائے کہ وہ آ کے انعام وصول کریں تو یہ بہت لمبا مرحلہ ہو جائے گا. تو میں یہ حضرت کی اجازت اگر دیں تو میں یہ استاد محترم مولانا مدثر صاحب کے ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ تمام طلباء کو انعامات اس پروگرام کے بعد تقسیم کر دیں. اس کے بعد ان کے انعامات بھی ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی ہیں. اس کے بعد الحمدللہ اسی سال ہم نے ایک پروگرام کا ہمارے اس مدرسے میں آغاز کیا، اور جو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے متعلق لوگ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کوئی نیا پروگرام نہیں ہے، اگرچہ ہمارے اہلیان محلہ کے لیے شاید کچھ نیا تھا. اور وہ یہ ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی شروع سے یہ ترتیب رہی ہے کہ جو کوئی شخص بھی سلسلے میں داخل ہو، توبہ طائب ہو، اس کو دینی علوم کی طرف لگا دیا جائے اور اس دین کی علم کو حاصل کرنے کی طرف اس کی توجہ کرائی جائے. چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، چاہے وہ جاب کرنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ بزنس کرنے والے لوگ ہوں، دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کو دین کا علم حاصل کرنے کی طرف لگایا جائے. آج جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدارس کے طلباء کو دین کے ملک کے دھارے کے اندر، قومی دھارے کے اندر شامل کیا جائے، تو حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ مدارس کے طلباء کو یونیورسٹیوں میں لایا جائے. اس کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو مدارس کے اندر لے آیا جائے تاکہ وہ بھی دین سے آشنا ہو سکیں. اسی سلسلے میں ایک حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی ہی یہ سوچ ہے، انہی کے ہی یہ پروگرام ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر کام الحمدللہ حضرت جی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہم نے بھی اپنے اس مدرسے میں اس کی ابتدا کی اور اس کا نام باقاعدہ رکھا درس نظامی برائے پروفیشنلز. اور یہ شام کے اوقات کے اندر مدرسے کی ترتیب ہے. اس سال درجہ اولا ہے، انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے آگے درجات بڑھتے جائیں گے دور حدیث تک انشاءاللہ یہ پہنچیں گے. حضرت سے میں دعا کی درخواست بھی کروں گا. اور ابھی ہماری ششمائی کی تقریب ہوئی تھی، ششمائی کے امتحانات ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس تقریب کو اس کا ذریعہ بنایا جا سکے اور وہ طلباء کے جنہوں نے اس میں پوزیشن حاصل کی ہے ششماہی امتحانات میں، ان کو انعام حضرت کی اس سے دلوائے جا سکے ہاتھ سے. محمد فیصل گلزار اول پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے، تشریف لائیں. حمزہ احمد قریشی دوم، زرار احمد قریشی سوم. میں باقی بھی جو شام کی درس نظامی برائے پروفیشنل کے طلباء ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آ کے حضرت سے مصافحہ کر لیں. اس کے بعد حضرت انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہوگی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یہ جس توبہ کے کلمات پڑھائے گا تو تمام حضرات سچے اور سچی دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کو آپ باقاعدگی سے شروع کر دیجئے۔ ایک ہے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ فارغ کر لیں، اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ تو مراقبہ دعا کریں، تو ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو تمام حضرات آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو ختم فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما۔ اللہ آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازش سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ قراء اور حفاظ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو عقیدہ ختم
ختم نبوت کا کورس ہوا، اللہ اس کورس کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرما، اور جن طلباء نے اس میں شرکت کی اللہ سب کو اپنے ہاں مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، سب کو شرح صدر کی نعمت عطا فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے آباد فرما، اللہ حضرت مولانا کی صحت میں برکتیں عطا فرما، علم عمل میں برکتیں عطا فرما، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما، اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح متقی اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ان کے کھانے پینے میں شفا عطا فرما، اللہ ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما، اللہ ہم سب کو دین کے اوپر جمع فرما، خیر کے اوپر جمع فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ آپ کے جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں آپ کے گھر کا دیدار کرنے والے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما، بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما، اللہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما، اللہ اسی کے اوپر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو احیاء دین کا کام کر رہے ہیں جہاں پر بھی کر رہے ہیں جس شکل میں بھی کر رہے ہیں اللہ سب کو اپنی ہاں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء اور جتنے آپ کے نیک لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں عطا فرما، جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، دنیاوی زندگی کو جنت کی زندگی کا نمونہ بنا، اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔